آج ویو 360 میں کیا حماس اسرائیل کے درمیان لڑائی میں وقفہ مستقل جنگ بندی کی طرف ایک قدم ہو سکتا ہے؟ جانیں گے آج کے شو میں۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان مغویوں کی رہائی کے بدلے میں جنگ میں چند روز کا وقفہ اور فلسطینی قیدیوں کی رہائی کے معاہدے پر عمل درآمد میں ایک دن کی تاخیر ہو گئی ہے۔ اب اسرائیلی حکام کے مطابق عارضی جنگ بندی اور مغویوں اور قیدیوں کی رہائی جمعے سے پہلے شروع ہونے کا امکان نہیں ہے۔ اس سے پہلے کل اس معاہدے کے اعلان کے بعد اطلاعات تھیں کہ اس عارضی جنگ بندی پر عمل درآمد جمعرات کی صبح سے شروع ہو جائے گا۔ کیا یہ ڈیل اس تنازع کی شدت میں کمی لا سکے گی؟ اور کون سے ایکٹرز ہیں جنہوں نے اس میں اہم کردار ادا کیا یا کر رہے ہیں؟ آج کے شو میں ہم اسی حوالے سے بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے چلتے ہیں تل ابیب، جہاں سے ہریندر مشرا ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ ان سے جانتے ہیں کہ لڑائی میں وقفے اور مغویوں کی رہائی میں تاخیر پر اسرائیل کے اندر کس قسم کا رد عمل آ رہا ہے۔ ہریندر، اسرائیلی حکام کیا وجہ بتاتے ہیں معاہدے پر عمل درآمد میں تاخیر کی؟ دیکھیں، اسرائیلی حکام جو ہیں وہ کسی طرح کا بیان دینے سے جو ہے وہ جھجک رہے ہیں، اور ان کی اور سے جو ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ انہیں کسی طرح کی کوئی ہڑبڑی نہیں ہے، وہ ان کی کارروائی ابھی جاری ہے۔ یہاں پر اس طرح کی بھی بات کی جا رہی ہے کہ ابھی جو کارروائی چل رہی ہے غزہ میں، اس میں اسرائیل کو کافی بڑی کامیابی ملتی نظر آ رہی ہے۔ میری کل سے کئی لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے۔ دراصل وزیر خارجہ ایلی کوہن جو ہیں، انہوں نے بھی کل فورن کرسپونڈنٹس سے وہ کل مخاطب ہوئے تھے گزشتہ روز، اور وہاں پر بھی یہ سوال جب اٹھا تھا تو انہوں نے ایسا لگا، اشارے میں انہوں نے ایسی بات کی کہ کچھ اسرائیل کی جو شرطیں ہیں، اہم شرطیں، وہ معاہدے میں پوری طرح سے آئی نہیں ہیں، اور جب تک ساری شرطیں جو ہیں اسرائیل کی بھی، اور جن چیزوں کو لے کر کے جن سارے جو پوائنٹس کو لے کر کے ایک جو کنسنسس بنا تھا، اگر وہ معاہدے میں شامل نہیں کیا جاتا ہے تب تک اسرائیل اس کے لیے آگے نہیں بڑھے گا۔ اور گزشتہ روز شام کو جب یہاں پر مخاطب ہوئے پریس سے وزیر اعظم اور ان کے وار کابینٹ کے اور 2 وزیر، تو انہوں نے بھی اس بات پہ بار بار جو ہے زور دینے کی کوشش کی کہ اسرائیل جو ہے اپنی کارروائی کو جاری رکھے گا۔ یہ ابھی جو سیز فائر کہا جا رہا ہے، یا اس کو یہ کہہ رہے کہ یہ جو ہے جنگ میں پوز ہے، نہ کہ جنگ پوری طرح سے جو ہے جنگ بندی ہو رہی ہے۔ اور یہ 50 جب وہاں سے ان کے ہاسٹیجز ریلیز ہوں گے، اور اس کے بدلے میں یہاں سے 150 فلسطینی پرزنرز کو ریلیز کیا جائے گا۔ اس کے بعد پھر اگر اور ہاسٹیجز کو ریلیز نہیں کیا جاتا ہے تو ان کی کارروائی شروع ہو جائے گی، اور یہ جنگ جو ہے وہ جاری رہے گی۔ تو جو اسرائیلی اپنے اغوا کیے گئے رشتہ داروں اور یاروں دوستوں کے منتظر تھے ان کی واپسی کے، ان کی جانب سے اس معاہدے پر اور تاخیر پر کیا رد عمل آ رہا ہے دونوں طرف سے؟ دیکھیں، ان میں تو ایک بے چینی ہے جو کہ بالکل صاف نظر آتی ہے۔ میری کچھ ایسے لوگوں سے بات بھی ہوئی جن کو امکان تھا کہ آج ہی، دراصل جس طرح سے بات چیت چل رہی تھی، امکان ایسے تھے کہ آج یہ جو ہے ایکسچینج ڈیل جو ہے یہ شروع آج ہی ہو جائے گی، اور کچھ لوگ آج ہی رہا ہو جائیں گے۔ لیکن جب یہ پتہ چلا کل گزشتہ روز رات میں، جب یہ بیان آیا یہاں پر نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کا، اس کے بعد سے لوگ تھوڑے مایوس ہوئے ہیں۔ مایوسی کا ماحول ہے، لیکن ایک ڈر بھی ہے کہ کیا یہ کہیں کچھ ایسا نہ ہو کہ یہ معاہدہ جو ہے یہ پھر سے یہ رد ہو جائے، اور اس پہ بات جو ہے آگے نہ بڑھ پائے، اور یہ جو ایکسچینج ڈیل ہے کہ یہ کسی وجہ سے جو ہے رک نہ جائے۔ تو اس کو لے کر کے اس طرح کے جو بھی ہے ان کے خاندان کے لوگ جو ہیں ہاسٹیجز کے، وہ تھوڑے پریشان ہیں، ان میں تھوڑی مایوسی نظر آ رہی ہے۔ تو کیا اس عارضی جنگ بندی کے مستقل ہونے کے امکان پر بھی بات ہو رہی ہے اسرائیل میں؟ جی دیکھیں، یہاں پر یہ مانا جا رہا ہے کہ یہ لگ بھگ جو ہے یہ طے ہے، یہ ڈیل جو ہے یہ ہوگی۔ اس میں بس تھوڑے بہت جو ہے، جیسا کہ امریکہ کی طرف سے بھی کہا جا رہا ہے کہ لاجسٹیکل ایشوز رہ گئی ہیں، جو باتیں کھل کے نہیں کہی جا رہی ہیں اسرائیل میں، لیکن دبی زبان میں جو چیزیں کہی جا رہی ہیں اس میں یہ ہے کہ جو فہرست ایک آنے والی تھی جن لوگوں کو رہا کیا جانا تھا، وہ فہرست اسرائیل کو ابھی تک نہیں ملی ہے۔ اس کے علاوہ ایگزیکٹ جو میکنزم ہوگا جس کے تحت جو یہ انہیں وہاں سے رہا کیا جائے گا، وہ بھی جو ہے پوری طرح سے صاف نہیں ہے اس کی تصویر۔ اور اس وجہ سے جو ہے، جب تک اسرائیل کا کہنا ہے کہ جب تک یہ ساری چیزیں جو ان کی جو شرطیں ہیں پوری نہیں ہو جاتی ہیں، ان پر کلیئرٹی نہیں مل جاتا، تب تک
وہ جو ہے اس ایکسچینج ڈیل کے ساتھ آگے نہیں بڑھیں گے۔ ہریندر، ایک خبر یہ بھی گردش کر رہی تھی اس حوالے سے بھی کہ جو یہ مغوی جن کو رہا کیا جائے گا ان میں سے زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو کہ ڈوئل سٹیزنز ہیں، وہ اسرائیلی رہائشی فلی نہیں ہیں۔ ایسی خبروں میں کوئی صداقت، اس حوالے سے کوئی رپورٹ آپ کے پاس؟ دیکھیں، کل میں نے یہ سوال کئی اسرائیلی اہلکاروں کے سامنے کیا اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کے لیے سارے جو ہاسٹیجز ہیں وہ سب برابر ہیں، چاہے وہ ڈوئل نیشنلز ہوں، وہ چاہے اسرائیلی ہوں، یا پھر وہ بالکل فارن نیشنلز ہوں، کیونکہ وہاں پہ تھائی اور نیپالی لوگ بھی ہیں، وہ بھی ہاسٹیج لیے گئے۔ جیسے ان کے طرف سے کہا جا رہا تھا کہ ایک تھائی خاتون ہیں، وہ بھی جو ہیں وہاں پر ہیں، اور یہاں پر مانا جا رہا ہے، یہاں پہ امکان یہ کیا جا رہا ہے کہ 50 لوگوں کی فہرست میں اس تھائی خاتون کا بھی نام ہوگا۔ تو یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بالکل ان میں کوئی فرق نہیں کر رہے ہیں۔ یہ فیصلہ جو ہے یہ کیسے کیا جا رہا ہے، ہر اس کو طرح لے کے کر کے کسی مغویوں کو کو کوئی جو ہے جانکاری وہ نہیں ہے۔ ایک ہی طرح سے ڈیل کیا جائے گا، اور ابھی کوئی جانکاری اس حوالے سے نہیں ہے۔ بہت شکریہ ہریندر، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے اس حوالے سے کہ اس وقت اسرائیل میں اس معاملے پر کیا صورتحال ہے۔ اسرائیلی شہر اشکلون شمالی غزہ کی سرحد سے تقریباً 10 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اس قصبے کی آبادی 1.5 لاکھ کے قریب ہے۔ اسرائیلی حکام کا کہنا ہے کہ حماس کے داغے گئے راکٹس کی وجہ سے علاقے کی 30% آبادی نقل مکانی پر مجبور ہو چکی۔ رحمان بنیری کی رپورٹ۔ اسرائیل کے شہر اشکلون میں غزہ سے داغے گئے راکٹوں کا ملک کے آئرن ڈوم اینٹی میزائل سسٹم سے روکے جانا ایک عام منظر بن گیا ہے۔ شمالی غزہ کے قریب ہونے کی وجہ سے اشکلون کے باشندوں کو سائرن کی آواز پر 10 سیکنڈ کے اندر پناہ کے لیے بھاگنے کی ہدایات ہیں۔ یہاں کے ایک رہائشی اون اولزمین کا کہنا ہے کہ انہیں تقریباً روزانہ ہی بچنے کے لیے بھاگنا پڑتا ہے۔ سارا دن اور رات میں بھی۔ حالیہ دنوں میں ایسا اکثر شام کے وقت ہوتا ہے، کافی دور سے، لیکن وقتاً فوقتاً ہم ہوائی جہازوں کی آوازیں سنتے ہیں۔ مقامی حکام کا کہنا ہے کہ غزہ سے راکٹوں کے مسلسل خطرے کی وجہ سے تقریباً 1/3 آبادی اشکلون چھوڑ چکی ہے۔ یووال کی طرح کئی رہائشیوں نے 7 اکتوبر کو حماس کے حملوں کے بعد گھر کے اندر چھپ کر کئی دن گزارے۔ جنگ کے آغاز کے بعد میں 1 ہفتے تک پناہ گاہ میں تھی۔ میں گھر سے باہر نہیں نکلی۔ یہ میرے لیے بہت مشکل تھا کیونکہ میں نے کسی ایک بھی فرد کو نہیں دیکھا۔ میں کچھ نہیں جانتی تھی۔ یہ میرے لیے بہت خوفناک تھا اور میں اس کی عادی ہوں۔ یہاں خاموشی ہے، گلیوں یا مقامی سڑکوں پر زیادہ لوگ نہیں ہیں، اور مقامی رہائشی دینا کا کہنا ہے کہ 7 اکتوبر سے اسکولز بند ہیں۔ وہ اسکول نہیں جاتے۔ اسکول اس وقت اشکلون کے رہائشیوں کے جانے کے لیے محفوظ نہیں ہے کیونکہ بمباری اب بھی ہو رہی ہے۔ جب بھی بمباری ہوتی ہے آپ اسے دیکھ سکتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کل بھی جب آپ پہنچے تھے تو گھر پر بم گرا تھا۔ ساحلی شہر اشکلون عموماً ایک مشہور سیاحتی مقام ہوتا ہے، لیکن اب زیادہ تر دکانیں یا تو بند ہیں یا وہاں کوئی گاہک نہیں۔ رحمان بنیری کی رپورٹ کے ساتھ عمران جدون، وائس آف امریکہ۔ اس معاہدے کے حوالے سے کچھ مزید بات کرتے ہیں۔ امریکن یونیورسٹی میں سینٹر فار اسرائیلی اسٹڈیز کے اسکالر اور اسرائیلی فارن سروس میں وسیع تجربہ رکھنے والے پروفیسر ڈین آربل کے مطابق ایسا معاہدہ بہت پیچیدہ اور حساس معاملہ ہوتا ہے جس کی بنیاد مغویوں کی رہائی پر رکھی گئی ہو۔ ڈین آربل کو تنازعات کے مذاکرات کا ذاتی تجربہ بھی ہے۔ وہ گولان تنازع کے بعد شام کی ٹیم سے امن مذاکرات کرنے والی اسرائیلی ٹیم کا حصہ تھے۔ ان کے مطابق اگر حماس کی قید میں تمام مغوی رہا کر دیے جائیں انہیں اس جنگ کا جلد خاتمہ پھر بھی دکھائی نہیں دیتا۔ فائزہ بخاری سے بات چیت میں انہوں نے مزید کیا کہا، آئیے دیکھتے ہیں۔ On the Israeli side, they're trying to release as many hostages as possible. اسرائیل زیادہ سے زیادہ مغویوں کو رہا کروانے کی کوشش کر رہا ہے، اور بدلے میں وہ جانتے ہیں کہ دوسرا فریق کیا چاہتا ہے۔ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر وقفہ یا عارضی جنگ بندی کے دن وہ حماس کے قیدیوں کی رہائی چاہتے ہیں۔ بالآخر آپ کو اس کے مطابق ایڈجسٹ کرنا پڑا ہے، اور آپ زیادہ سے زیادہ مغویوں کو رہا کروانا چاہیں گے، اور بدلے میں دوسرا فریق جو چاہتا ہے اسے پیش کرنے میں زیادہ لچک دکھائیں، لیکن حد سے زیادہ بھی نہیں۔ اپنے حدود سے تجاوز کیے بغیر مختصراً یہ ایک پیچیدہ کام ہے کیونکہ اس میں انسانی جانیں شامل ہیں۔ اس معاہدے کو حتمی شکل دینے میں اتنا وقت کیوں لگا، باوجود اس کے کہ مذاکرات دراصل پس منظر میں خاموشی کے ساتھ اکتوبر سے جاری تھے؟ کیا رکاوٹیں تھیں؟ اسرائیل کا خیال تھا کہ اسے میدان جنگ میں کامیابی حاصل ہوں گی اور اس سے حماس پر معاہدہ کرنے کے لیے دباؤ بڑھے گا، اور اسی وجہ سے میرے خیال میں اسرائیل کی طرف سے دیر ہوئی۔ دوسری وجہ یہ کہ مختلف اوقات میں حماس کی قیادت
तज़ब्ज़ुब का शिकार थी। कुछ दिन वो पेशकश करते थे और फिर ऐसे दिन थे जब वो जवाब नहीं देते थे, लेकिन उसने भी मामलात को सुस्त किया। मैं समझता हूँ कि हमास ने नफसियाती दबाव का भी इस्तेमाल किया कि लड़ाई जितना तूल पकड़ेगी उतना ही ज्यादा दबाव इसराइली मुआशरे में मग़वियों के खानदानों में पैदा होगा। ऐसे खदशात हैं कि शायद ये मुआहिदा बरकरार न रहे। इस मुआहिदे के टूटने के क्या इम्कानात हैं? मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि किसी भी मुआहिदे की तरह ये दोनों फरीकों की रजामंदी पर मुनहसर है कि वो इस पर अमल करें, इसकी पाबंदी करें। इसराइल और हमास एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते, वो एक दूसरे को तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं। लिहाजा अभी ये मुआहिदा उनके मफादात को पूरा करता है और यूँ लगता है कि वो इसे मुस्बत अंजाम तक पहुँचाना चाहते हैं। बहुत से मामलात गलत हो सकते हैं, लेकिन उम्मीद है कि दीगर ममालिक की मदद से जो इस मुआहिदे में शामिल थे, जैसे कतर की हुकूमत, मिस्र, अक़वाम मुत्तहिदा और पस मंजर में अमेरिका, उम्मीद है कि ये सब अपने अंजाम तक पहुंचेगा। इसराइल और हमास के दरमियान होने वाले मुआहिदे में कतर एक अहम मुज़ाकरातकार के तौर पर सामने आया है। इसराइल के लिए बिलखुसूस ये कैसे काबिल कबूल था, जो कतर के बारे में शुकूक व शुबहात का शिकार भी रहा है। इसराइल और कतर के दरमियान ताल्लुकात गुज़श्ता बरसों में उतार चढ़ाव का शिकार रहे हैं। इसराइल ने कतर के साथ सिफारती ताल्लुकात 2000 तक कायम रखे हुए थे, फिर वो टूट गए। लेकिन गजा के मसले पर इसराइल ने कतर को गजा के अवाम की माली इमदाद समेत गजा में खुसूसी किरदार अदा करने की इजाज़त दी। लेकिन दूसरी तरफ इसराइल को कतर के हमास की सरपरस्ती करने पर कुछ शक था। लिहाजा इसराइल में कतर के दोहरे किरदार पर काफ़ी तनकीद की जा रही थी। एक तरफ तो मदद करने, बचाने, बाजियाब कराने, मग़वियों की रिहाई पर, और दूसरी तरफ हमास के सियासी और इक़्तिसादी सरपरस्त होने पर। लेकिन इसराइल समझ गया था कि अगर उसके पास ऐसे ममालिक हों जिनका हमास पर असर और रसूख है तो ये किसी वक्त मददगार साबित हो सकता है। यरगमालियों के मामले में वो वक्त आ गया है। So what is going to happen after the very first batch of 50 hostages are released? 50 मग़वियों की रिहाई के बाद क्या होने वाला है? क्या बाकी यरगमालियों के लिए भी कोई उम्मीद है? और इस मुआहिदे को मुकर्ररा वक्त से आगे बढ़ाने के क्या इम्कानात हैं? 4 या 5 दिनों में रोजाना 10 इसराइली मग़वियों को रिहा किया जाएगा और बदले में इसराइल हमास के कैदियों को जेल से रिहा करेगा। इस दौरान आर्जी जंग बंदी होगी। अगर सब कुछ ठीक हुआ और तमाम 50 अफराद रिहा हो गए तो हमास ने इशारा दिया है कि 20 से 30 मजीद यरगमाली रिहा किए जा सकते हैं, और यूं रिहाई पाने वाले हर 10 मग़वियों के बदले इसराइल जंग बंदी में एक और दिन का इजाफा करेगा। इसके मुकम्मल होने के बाद इसराइल दोबारा जंग शुरू करने का इरादा रखता है। हमास दोबारा मुतहर्रिक, मुनज़्ज़म होकर ज्यादा मौसर अंदाज से इसराइल का सामना कर सकेगी। लिहाजा हम इस पहली डील के खत्म होने के बाद आने वाले हफ्तों में एक तवील लड़ाई देख रहे हैं। If all of the hostages are released, what do you see? अगर तमाम मग़वियों को रिहा कर दिया जाए तो आप क्या देखते हैं? क्या इस जंग के खात्मे का कोई इम्कान है या ये जारी रहेगी? बेहतरीन हालात में 240 में से 80 मग़वी रिहा किए जाएंगे, जो कि 1/3 तादाद है, और तकरीबन 107 अफराद फिर भी हमास के हाथ में होंगे। लेकिन वो तमाम को जाने नहीं देंगे क्योंकि वो उनका स्ट्रेटेजिक असासा है। हमास लीडरशिप के लिए जिंदगी की जमानत, क्योंकि जब तक मग़वियों की रिहाई के लिए मुज़ाकरात जारी रहेंगे ये उनके लिए मुमकिन तौर पर जिंदा रहने का अच्छा मौका होगा। इसलिए मुझे मुस्तकिल जंग बंदी जल्द होती नजर नहीं आ रही। इसराइल इस तनाज़े के आगाज के बाद से किसी भी किस्म के वक्फे की मुखालिफत करता रहा है, हत्ता कि शहरियों के लिए हंगामी इमदाद के लिए वक्फे के लिए भी। उसका नुक्ता नजर ये रहा है कि इससे हमास को फायदा होगा। लेकिन अब यरगमालियों की रिहाई के दौरान बमबारी रुक जाएगी और आर्जी जंग बंदी होगी। मैं समझता हूँ कि अगरचे इसराइल ने इमदादी वक्फों पर एतराज किया था, मग़वियों की रिहाई के बदले में वो शहरियों को जरूरी इमदाद देने के लिए वक्फों की हिमायत करता है, न कि खाली इमदादी वक्फे की जिसके बदले उसे कुछ न मिले। इसराइल उस वक्त तक शहरियों की इमदाद की हिमायत करेगा जब तक के नतीजा यरगमालियों की एक मखसूस तादाद की रिहाई हो। जब कोई मग़वी नहीं रहेगा तो मुझे नहीं लगता कि इसराइल इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर वक्फे की हिमायत करेगा। इसराइल हमास जंग पर मुज़ाकरात के लिए रूस ने भी इस हफ्ते फ़लस्तीनी नुमाइंदों, सऊदी अरब, मिस्र और इंडोनेशिया के वज़ीर ख़ारजा की मेज़बानी की, जिसके बारे में मुबस्सिरीन का कहना है कि ये रूस की इसराइल और हमास जंग पर अपना मौक़िफ़ ज़ाहिर करने की कोशिश थी। फ़लस्तीनी अथॉरिटी, सऊदी अरब, मिस्र और इंडोनेशिया के वज़ीर ख़ारजा और इस्लामी ममालिक की तंजीम OIC के सेक्रेटरी जनरल ने मंगल को मॉस्को में रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लावरव के साथ गजा की पट्टी में जंगबंदी का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि ये जंग बंदी देरपा अमन की तरफ पहला कदम होना चाहिए। रूसी वज़ीर ख़ारजा ने अपने मुल्क के मकासद का खुलासा पेश किया।
लड़ाई बंद करें, शहरियों को दरपेश मसाइल हल करें और मग़वियों को रिहा करें। रूस ने तारीखी तौर पर इसराइलियों और फ़लस्तीनियों के तनाज़े के हल के तौर पर एक फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की हिमायत की है और मुबस्सिरीन का कहना है कि हमास और इसराइल के बीच जारी जंग से मॉस्को को आलमी स्टेज पर अपना असर रसूख दिखाने का मौका मिला है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने मौके से फ़ायदा उठाकर हालिया बहरान के लिए अमरीका को जिम्मेदार ठहराया। ये तमाम वाक़यात दरहकीकत फ़लस्तीन इसराइल तस्फ़िये में सालसी के अमल पर अमरीका की इजारादारी की ख्वाहिश और मशरिक़ वस्ता के आलमी सालसों की सरगर्मियों को रोकने का बराह रास्त नतीजा है। अमरीकी हुकाम ने फौरी तौर पर व्लादिमीर पुतिन के बयान का जवाब नहीं दिया, जिसमें मशरिक़ वस्ता अमन मुज़ाकरात में सालिसी करने में मदद करने वाले 4 फरीकों अमरीका, रूस, अक़वाम मुत्तहिदा और यूरोपीय यूनियन का हवाला दिया गया है। सियासी तज्ज़ियाकार आर्केडी डुबनॉफ कहते हैं कि व्लादिमीर पुतिन आलमी बरादरी के सामने एक फैसला कुन ताकत के तौर पर पेश होना चाहते हैं, जो इसराइल और हमास जंग को हल करने में मदद करने की सलाहियत रखती है, और इसी बात ने मॉस्को को इस इजलास की मेज़बानी की तहरीक दी। मैं इस मुलाकात से ज़्यादा तवक्कुआत नहीं रख सकता। इसके बरक्स मैं समझता हूँ कि ये एक तरह का खानापुरी का अमल है, जिसका मकसद ये ज़ाहिर करना है कि मॉस्को इस मामले को हल करने में एक खिलाड़ी बनने की कोशिश कर रहा है और गाज़ा के मुस्तकबिल का तयन करने वालों में शामिल होना है। इस तरह की मुलाकातों के जरिए रूस अपने आप को मशरिक़ वस्ता में अमन के ज़ामिन के तौर पर पेश करने की उम्मीद रखता है। एक ऐसा मौक़िफ़ जो तज्ज़ियाकारों का कहना है कि यूक्रेन पर उसके पूरे शिद्दत से हमले को देखते हुए काबिल बहस है। एलिज़ाबेथ चेरनेफ की रिपोर्ट के साथ आयशा खालिद, वॉइस ऑफ अमेरिका। पेशावर यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल रिलेशंस के प्रोफेसर सैयद हुसैन शहीद सुहरवर्दी इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस्लामाबाद से। उनसे जानते हैं कि क्या उन्हें जंग में इस वक्फे के बाद जल्द मुकम्मल जंगबंदी की कोई उम्मीद दिखाई देती है। प्रोफेसर, इस वक्फे के लिए जो कोशिशें हुई, क्या आपको लगता है ये एक मुकम्मल जंगबंदी की वजह बन सकती हैं? देखिए, जब भी कहीं पर एक जमात और एक मुल्क के दरमियान एग्रीमेंट होता है, वो हमेशा गैर पायदार है। आप वो तालिबान और अमेरिका के दरमियान 2020 का एग्रीमेंट ले लें या 1993 का ओस्लो एग्रीमेंट ले लें PLO और इसराइल के दरमियान, ये भी बिल्कुल ऐसा ही है। 4 दिन के लिए होगा, उन्होंने अपने अहदाफ लेने हैं और उसके बाद दोबारा से शुरू हो जाएगा। जो बमबारी है वो दोबारा से शुरू हो जाएगी। ज़्यादातर जो आप देख रहे हैं इस वक्त, उनका मकसद इसराइल का ये है कि वो ऐसी किसी भी तंजीम का खात्मा ही कर दे जो उनकी सलामती के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा है। और आपको मालूम है कि हमास इस वक्त सर फहरिस्त है, तो वो वक्ती तौर पर सिर्फ और सिर्फ अपने जो उनके मुग़वी हैं वो उनको निकलवाना चाह रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहेंगे। लेकिन 4 दिन के वक्फे के बाद कोई खैर की खबर जो है वो नज़र नहीं आ रही है। यही लग रहा है कि एक दफ़ा फिर बमबारी शुरू हो जाएगी। ये जो एग्रीमेंट इन्होंने किया है, आज से 10 दिन कबल भी हमास ने ऑफर किया था कि हम आपके तकरीबन 50 बंदे रिहा करेंगे, आप 500 हमारे रिहा कर दें, तो वो नहीं माने थे। फिर उन्होंने 250 कर दिया था, तो भी वो नहीं माने थे। अब 150 पर जो है इसराइल माना है, और उसकी वजह ये है कि इसराइल इस वक्त भरपूर तरीके से अपनी कुव्वत का जो है वो इस्तेमाल कर रहा है, और वो चाह रहा है कि किस तरीके से हमास की कमर टूटे ताकि वो आगे बढ़ें। उनके अहदाफ असल में 3 बंदे बड़े इंपॉर्टेंट हैं जिनकी तरफ वो इशारा कर रहे हैं। वो कहते हैं कि जी इस्माइल हानिया को हमने, मतलब वो कहते हैं कि ये जिंदा लाशें 3। एक तो इस्माइल हानिया क्योंकि उन्होंने सजदे शुक्र बजा लाया था 7 अक्टूबर को, दूसरे अल कसाम ब्रिगेड के जो हेड हैं, और तीसरे वो हैं जिनको 2017 में इसी तरह के जो मुग़वी हैं उनकी स्वैप किया गया था, उनके एक्सचेंज में जो है उनको आज़ाद किया। ये 3 बंदे वो कहते हैं हमने हंट करने हैं। जगह जो है वो बहुत लिमिटेड है, गज़ा है, और अगर अमेरिका उसामा बिन लादेन को हंट करने में 11 साल लगा सकता है, तो वो ये कहते हैं कि इन 3 को तो हम 5 महीने 8 महीने में ले ही लेंगे। तो आप समझते हैं कि ये 5-8 महीने की बात हो रही है फिर, और ये जो 4 दिन का वक्फा जिसकी बात हो रही है, ये क्या रिकैलिब्रेट करने में मदद देगा दोनों फरीकैन को? बिल्कुल ऐसा होगा। ये 4 दिन जो है इनको दोनों को अपनी अपनी पॉलिसियों की तरफ फोकस करना होगा, सोचना होगा, क्योंकि दोनों इस वक्त प्रेशर में है। नर्वस प्रेशर दोनों के ऊपर है, इस वक्त जारी है, और वो देखते हैं कि दोनों क्या करते हैं। लेकिन इसराइल की तरफ से कोई खैर की खबर नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि उनकी तो जितना नुकसान 7 अक्टूबर को हुआ है, उसके बाद वो किसी सूरत में कोई भी रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं। वो चाहते हैं कि किस तरीके से हमास का मुकम्मल खात्मा। उसके साथ साथ एक और चीज़ भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, इससे ये भी साबित हो रहा है
کہ اسرائیل کتنا زیادہ ولنریبل ہے، یعنی انہوں نے دنیا میں بتایا ہے کہ دہشت گردی ہوئی ہے ان کے اوپر، تو اس سے وہ مغرب کی بھرپور سپورٹ مزید حاصل کرنے چاہ رہے ہیں، اور اس سے ان کا جو IDF ہے یعنی اسرائیلی ڈیفنس فورس، اس کے لیے زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اسلحہ بھی جمع کر لیں گے. تو یہ 4 دن کا جو بریک آئے گا، اس میں میرے خیال ہے دونوں کو پالیسیز کو سوچنے کی ضرورت ہے. اب اسرائیل کی طرف سے کوشش یہ ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ اپنے مغوی آزاد کیے جائیں، یہ 2-3 کا ٹروس دے دیا جائے تاکہ تمام لوگ جب آزاد ہو جائیں تو اس کے بعد پھر یہ ایک دفعہ جو ہے حماس کا کلا کما کرنے کے لیے آگے بڑھیں گے. تو پروفیسر، اس لڑائی میں مسلم اور عرب ممالک کے کردار یا ان کے ڈائنامکس کو آپ کیسے پرکھتے ہیں؟ میرا یہ خیال ہے کہ عرب ممالک جو ہیں وہ ان کی خاموشی بڑی معنی خیز ہے. یوں لگ رہا ہے کہ جیسے القاعدہ ایک تنظیم تھی، جیسے کہ داعش ایک تنظیم ہے، عرب ممالک شاید حماس کو پسند نہیں کرتے ہیں، ورنہ وہ ضرور آگے بڑھتے اور حماس کا نام لے کر اس کو سپورٹ کرتے. نہ صرف یہ کہ ان حماس کا نام لینے سے وہ کترا رہے ہیں، بلکہ وہ کسی بھی طریقے سے فزیکلی اس پوری کی پوری جنگ کے دوران غزہ کی عوام کو بھی سپورٹ کرنے سے پیچھے ہٹ رہے ہیں. تو لگ یہ رہا ہے کہ جو عرب ممالک ہیں وہ اس چیز کے لیے اتنے زیادہ سیریس نہیں ہیں. البتہ جو ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پر جو ان کو سپورٹ دے سکتے ہیں وہ کریں گے، لیکن حماس سے وہ اپنا فاصلہ رکھ رہے ہیں. تو اگر حماس کے ساتھ جس طرح سے یہ معاہدہ ہوا ہے، لیکن لبنان میں حزب اللہ ہے، یمن میں حوثیز ہیں، اس کے بعد شام اور عراق میں عسکریت پسندوں کی کارروائیاں ہیں، کیا یہ ممکن ہے کہ وہ اب زیادہ سرگرم ہو جائیں گے، لڑائی کا فوکس ادھر شفٹ ہو جائے گا؟ ایسا دیکھنے میں نہیں آ رہا ہے. جو بھی جتنا بھی کوئی نان اسٹیٹ ایکٹر جتنا بھی ایکٹیو ہوگا، اتنا زیادہ جو اسٹیٹس ہیں وہ سپورٹڈ بائی مزید اسٹیٹس وہ اس کو کاؤنٹر میجر کریں گے. تو میں جو آئندہ آنے والا جو منظرنامہ دیکھ رہا ہوں اس میں یہ ہے کہ نان اسٹیٹ ایکٹرز جتنی بھی آپ نے آرگنائزیشنز ابھی بتائی ہیں، ان تمام کی کمر ٹوٹنے والی ہے، کیونکہ عرب ممالک میں اور خاص طور سے مڈل ایسٹ میں نان اسٹیٹ ایکٹرز یعنی ایسی تنظیمیں جو ہیں انہوں نے ریاستوں کو بڑا کمزور کرنے کی کوشش کی ہے. اسرائیل کا اس طریقے سے حملہ کرنا اور غزہ میں لوگوں کو مارنا یا حماس کا خاتمہ باقی ریاستوں کو ایک زبردست قسم کا اندیہ ہے، اور ان کو یہ دعوت ہے کہ آپ بھی اپنے اپنے علاقے میں ایسی کوئی بھی تنظیم اگر موجود ہے تو اس کا خاتمہ کریں. تو کچھ ماہرین پروفیسر یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقفے کے بعد اسرائیل دوبارہ سے غزہ پر حملہ شروع کر دے گا. آپ بھی اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ دوبارہ سے اسی طرح سے لڑائی شروع ہو جائے گی. گزشتہ ہفتے واشنگٹن پوسٹ میں ایک مضمون لکھا امریکی صدر جو بائیڈن نے، اس میں انہوں نے کہا کہ ہمارا مقصد جنگ کو عارضی طور پر روکنا نہیں، بلکہ مقصد اس جنگ کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا ہوگا. مکمل جنگ بندی کے کیا خط و خال نظر آتے ہیں آپ کو؟ دیکھیے، مکمل جنگ بندی کے تو 2 اہم خط و خال سامنے ہیں جو کہ پچھلے عرصے میں ہم دیکھ رہے ہیں. نمبر 1 تو یہ کہ حماس کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑے گا، بلکہ اس کا ختم ہی کرنا پڑے گا. دوسری بڑی اہم چیز، بلکہ یہ نمبر 1 ہونی چاہیے، حماس کی جو بات کی میں نے یہ 2 نمبر پر ہو، وہ یہ ہے کہ کس طریقے سے فلسطین کا جو مسئلہ ہے وہ ونس اینڈ فار آل جو ہے وہ ختم کر دیا جائے. اب وہ 2 طریقوں سے ہو سکتا ہے. ایک تو یہ کہ 2 اسٹیٹ سولوشن ہو، اور دوسرا یہ کہ غزہ کو ختم ہی کر دیا جائے، اس کو اسرائیل کا ہی حصہ بنا دیا جائے، اور یہ بات ہی ختم کر دی جائے کہ جی فلسطینیوں کو کوئی علیحدہ ملک چاہیے، وہ اس کو ضم کر لیں گے اپنے اسرائیل کے جو مین لینڈ ہے. تو اب جو بائیڈن کا جو یہ آرٹیکل آیا ہے بڑا معنی خیز ہے. یا تو فلسطینیوں کو علیحدہ ملک ملے گا، یا پھر یہ جو غزہ کا علاقہ ہے یہ اسرائیل کا حصہ بن جائے گا. تو جس طرح جو آپ یہ غزہ کو اسرائیل کا حصہ بنانے کی جو آپ بات کر رہے ہیں، اس ڈائلاگ میں کتنی جان ہے؟ دیکھیے، اس وقت جس طریقے سے اسرائیل جو حملے کر رہا ہے وہ تو کسی صورت میں کچھ بھی نہیں چھوڑا نا. کارپیٹ بومنگ شروع ہے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ تمام کے تمام سبمٹ کر دیں، یعنی پوری غزہ کی جو عوام ہے، اور ان کو سبمٹ کرانے کے بعد ان کو بس اپنا حصہ بنا لیں گے اس لحاظ سے. تو ان کو اس طریقے سے دیکھیں نا کہ پاکستان میں بھی کچھ ایسے علاقے تھے جیسے ٹرائبل ایریاز جہاں پر کہ ایک علیحدہ قسم کا قانون چلتا تھا. اسی طریقے اور بہت سے ملکوں میں ایسا ہے، کئی ملکوں میں کئی قسم کے قوانین چل رہے ہیں. تو یہ اسرائیل کا ڈکلیئر کر کے اس کو خاص قسم کے قانون کے تحت جو ہے اس کو یہ مینٹین کر سکتے ہیں. یہ تو آپ دیکھیں نا تاریخی لحاظ سے جو سمورائز تھے جاپان میں وہ سروائیو کرتے تھے، اٹلی میں ایسا ہوا تھا، یہی طریقے سے جو ہے ارجنٹینا میں ایسا ہوا ہے. تو اس کی ہسٹوریکل ایگزامپلز بھی آپ سمجھتے ہیں کہ موجود ہیں. بہت شکریہ پروفیسر حسین شہید سہروردی، آپ ہمارے ساتھ تھے، اور بات اس حوالے سے تھی کہ یہ جنگ ختم کیسے ہوگی اور کیا اس کا جو ڈائنامکس فردر رہیں گے اور عرب ممالک کا رول کیا ہے. بہت شکریہ آپ کا. اسی پہ ختم کرتے ہیں ناظرین آج کا ویو 360. اسٹے سیف، اور اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.